خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو. صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، صاف کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، اس لیے کبھی کوئی گناہ ہو، غلطی ہو. اب یہ تو اس دور میں کہاں موقع اور کیا کہ کس کے پاس جا کے بندہ روئے یا اپنے دل کا حال بیان کرے. پھر آپ کا اور اللہ ہی کا معاملہ ہے، اور ہر شخص کا یہی. انسان اللہ کے سامنے روئے، توبہ استغفار کرے اور فوراً صدقہ کرنے کی کوشش کرے جو بھی میسر آئے، کیونکہ صدقہ جو ہے بہرحال گناہوں کا کفارہ کرتا ہے، دھوتا ہے انسان کو. کیونکہ اس آیت کے فوراً بعد کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقہ. یہ اگر اپنے دل کی ندامت کا ازالہ کرنے کے لیے صدقہ دینا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے زکوٰۃ وغیرہ اور فرائض جو پیچھے چھوٹ گیا وہ پورے کرنا چاہتے ہیں، تو لیں آپ ان سے. تو طہرہم، یہ ان کو پاک کر دے گا، صدقہ ان کو صاف کر دے گا، دھو دے گا ان کے میل کچیل. اور تطہیر ظاہری صفائی کے لیے آتا ہے، جیسے بدن کی نجاست وغیرہ، یہ گناہوں کے میل کے لیے آتا ہے، داغوں کے لیے آ رہا ہے یہاں. یہ صدقہ، مال کا صدقہ ان کو صاف کرے گا. وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا. اور تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اندرونی صفائی کو، جس میں صفائی بھی ہے اور نشو و نما بھی، ایمان کی بڑھوتری بھی. کیونکہ گناہ کا احساس انسان کو شرمندہ رکھتا ہے اور انسان کے اوپر ایک بوجھ بنتا ہے. اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بوجھ ہٹتا ہے، اور پھر انسان کو دوبارہ ایک ہمت اور ایک کریج آتی ہے کہ جس سے وہ اور زیادہ پھر دوبارہ نیکیوں کی طرف دوڑنے لگ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دوڑتے دوڑتے گرا انسان، چوٹ کھائی اور پھر سنبھل کے اٹھا، پھر دوڑ لگانے لگ گیا. تو اگر وہ مرم پٹی کر لے اپنی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوا کھا لے تو پھر آگے چل پڑتا ہے. تو یہ صدقہ خیرات جو ہے یہ اسی کا کام کرتا ہے کہ انسان کو پھر مرم پٹی کر دیتا ہے، پھر انسان میں ایک انرجی آ جاتی، پھر دوڑنے لگ جاتا ہے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر دعا پڑھیے، ان کے لیے دعا کیجیے. صلی صلات سے ہے، صلات کا معنی میں آپ پیچھے بتا چکی ہوں، دعا، درود، نماز اور رحمت کے معنوں میں آتا ہے. اور نماز میں نماز جنازہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پیچھے منافقین کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ نہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کریں، اور نہ ہی ان کے لیے جنازہ پڑھیں. یہاں پر کیا فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے یا ان کا جنازہ پڑھیے، یعنی آئندہ کے لیے. ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، یہاں صلات دعا کے معنوں میں، آپ کی دعا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہے. آپ ان کو دعا دیں گے تو یہ دعا ان کے دلوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے مومن بہن بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا فائدہ بھی دیتی ہے. جیسے یہاں کہا کہ آپ کی دعا، اور ظاہر پیغمبر کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور وہ اس کے تو برابر کسی اور کی دعا ہو نہیں سکتی. لیکن انسان اگر یہی سوچ لے کہ اس دور میں جنہوں نے صدقہ خیرات کیا تھا ان کے لیے پیغمبر کی دعا تھی، تو امید ہے ہم بھی ان کے اتباع میں ان کے پیچھے شامل ہو جائیں گے، اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا. تو ان صلاتک سکن لہم، سکن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے ساکن. ساکن ہوتا ہے وہ جو شروع سے ہی ٹھہرا ہوا ہے، جس میں حرکت نہیں، مثلا پتھر وغیرہ ساکن ہے. اور سکن ہوتی ہے وہ چیز جو حرکت کے بعد ٹھہرے. ایک ہے نا دل کا اطمینان جو ابتدا سے ہے، ٹھہرا ہوا دل، اور ایک ہے گناہ کیا، دل بے چین ہو اٹھا، پھر اس کے بعد نیکی کی، دعا ملی، اب وہ دوبارہ چین میں آ گیا. تو سکن کیا ہے؟ حرکت کے بعد ٹھہرنا، اور ساکن شروع سے ہی ٹھہرا ہوا ہونا. تو آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی جو گناہوں کا اعتراف کرتا ہے،
دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا سنتا ہے اور لوگوں کے حالات کو خوب جانتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ازالہ یا نفاق کا مداوع انفاق میں ہے. یعنی اگر دل میں یا عمل میں کوئی کمی بیشی محسوس ہو کہ ہمارا قول و فعل ایک جیسا نہیں یا ہمارے دل کی حالت اچھی نہیں، تو اس کا ازالہ کس میں ہے؟ صدقہ اور دعا میں. اور اللہ دعائیں سننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے. جو صدقہ کرے گا، دعا کرے گا اپنے لیے، دوسروں کے لیے، یا دوسروں کی دعا لے گا، اس کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ انسان کو ہمیشہ کام ایسا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود ہی دعا نکلے. دیکھیں نا، جب آپ کسی دکھی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دوسرے کا دل خوش ہوتا ہے، وہ خود ہی دل سے دعا دیتا ہے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے پیغمبر سے کہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ان کو پتا ہے ہم یہ کریں گے تو ہمیں دعائیں ملیں گی. الم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں، انہیں پتا نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبہ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادہ، اپنے بندوں سے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات لیتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے. یعنی جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے. کیسے؟ صحیح مسلم کی اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یعنی بہت کیئر کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ برکت اور امپورٹنس کی علامت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ انسان جب سچے دل سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو لیتا ہے اور پھر اس کو رکھ نہیں دیتا بلکہ اس کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، اور اس کو بڑھاتے 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 ایک لقمے کا اجر پہاڑ جتنا کر دیتا ہے.